بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ سرکاری، غیر سرکاری، ملکی، بیرون ملکی، آن لائن ارننگ، گورنمنٹ کی ہر نئی سکیم، نئے پیکیجز کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارا یہ یوٹیوب چینل جابز الرٹ 360 کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آرڈیننس ڈپو کوئٹہ کینٹ میں درج ذیل اسامیاں خالی ہیں۔ جو خواہش مند حضرات ہیں وہ درخواستیں یہ اشتہار شائع ہونے کے 15 دن کے اندر اندر آپ نے اپنی اپلیکیشن بھیجنی ہے۔ خواہش مند جو حضرات ہیں وہ اپنی درخواست کے ساتھ کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ، اپنے ڈومیسائل کی فوٹو کاپی، 2 عدد حالیہ جو تصویر ہے آپ کی بلو بیک گراؤنڈ میں پاسپورٹ سائز، آپ نے وہ بھی ساتھ بھیجنی ہے۔ جو آپ کے پاس تعلیمی اسناد ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہیں، آپ نے ان کی کاپیاں کروا کے گزٹڈ آفیسر سے آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے اور وہ بھی آپ نے ساتھ بھیج دینا ہے۔ درخواست فارم اور لفافہ کے باہر آپ نے اپلائی کی گئی اسامی، جس چیز میں آپ نے اپلائی کیا ہے وہ آپ نے واضح کر کے لکھنا ہے، لفافے کے باہر لکھنا ہے، اندر بھی لکھنا ہے، باہر بھی اس کو مینشن ضرور کرنا ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد جو درخواستیں وصول کی جائیں گی ان کو قابل غور نہیں لایا جائے گا۔ ویکنسیاں ہیں کیا اور کتنی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ CWS-LG سویلین ورکشاپ سپروائزر، یہ لوئر گریڈ ہوتا ہے، اس کے لیے جو بنیادی سکیل ہے وہ 11واں ہے، ایک تعداد اسامی ہے، اور اس کا جو کوٹا ہے وہ اوپن میرٹ ہے، کوٹا نہیں ہے، یہ اوپن میرٹ ویکنسی ہے۔ کسی بھی معروف ادارے سے ایسوسیٹ انجینئرنگ DAE میں الیکٹریکل، میکینیکل یا سول میں 3 سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلومہ یافتہ ہو۔ آپ کے پاس میٹرک کے بعد جو DAE ہوتا ہے، ڈپلومہ کیا گیا ہوتا ہے الیکٹریکل، میکینیکل یا سول انجینئرنگ کا، آپ کے پاس وہ ڈپلومہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ سٹور ویئر ہاؤس کی دیکھ بھال کے ساتھ کمپیوٹر پر MS ورڈ جو ہوتا ہے، MS ایکسل ہوتا ہے، اس کے کام کرنا بھی آنا چاہیے۔ دوسرا ہے LDC، اس کا بھی 11واں سکیل ہوتا ہے، 2 تعداد اسامیاں ہیں۔ پنجاب کا جن کا ڈومیسائل ہوگا وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے میٹرک ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے سلیکشن کی صورت میں NITB سے 3 ہفتوں کا بنیادی IT ٹریننگ کورس بما MS آفس پروموشن پیریڈ کے دوران کرنا لازمی ہوگا۔ جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو اس کے بعد 3 ہفتوں کا بنیادی IT کا کورس ہوگا جس میں MS ورڈ، MS ایکسل اور یہ سب کچھ MS آفس کے حوالے سے جو ہے آپ کو 3 ہفتوں کی ٹریننگ دی جائے گی۔ وہ ٹریننگ لینا مسٹ ہے، وہ ٹریننگ لینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ گیٹ کیپر ہے، اس کا 7واں سکیل ہے اور 1 تعداد اسامی ہے۔ اس کا جو ڈومیسائل ہے وہ KPK سے ہونا چاہیے۔ KPK سے اگر آپ کا ڈومیسائل ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میٹرک ہونی چاہیے۔ کسی بھی معروف ادارے سے 6 ماہ بطور سیکورٹی مینجمنٹ کا سند یافتہ ہونا چاہیے آپ کو، یعنی کہ آپ نے کسی بھی ادارے میں سیکورٹی کے سپرویژن کے یا مینیجر کے مینجمنٹ کے آپ نے فرائض سر انجام دیے ہوں، اس کا سرٹیفکیٹ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ مسلح افواج کے وہ تمام JCOs، NCOs جو کہ مطلب ریٹائر ہو گئے ہیں، انٹیلیجنس کا تجربہ رکھتے ہیں، مینجمنٹس کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹور مین ہے، سٹور مین کا 7واں سکیل ہے، 2 اسامیاں ہیں، ایک پنجاب سے چاہیے جس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہو، اور ایک دیہی علاقہ ہو، سندھ ہو یا اس طرح مطلب دوسرا کوئی ہو پنجاب کے علاوہ، وہاں سے ایک ویکنسی مطلوب ہے۔ میٹرک چاہیے اس کے لیے، اور کمپیوٹر اپلیکیشنز میں 6 ماہ آپ کے پاس سند یافتہ ہونے چاہیے، آپ کے پاس ایکسپیرینس کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔
اس کے علاوہ سول ڈرائیور ہے، اس کا چوتھا سکیل ہے 2 چاہیے، بلوچستان کا آپ کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ یہ پرائمری ہو تو بھی ٹھیک ہے، پرائمری بھی چل جائے گا، ڈرائیونگ لائسنس کا حامل ہونا چاہیے، عملی طور پر ایچ ٹی وی گاڑی چلانا جانتا ہو۔ آپ کو ایچ ٹی وی گاڑی جو ہے وہ چلانے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ کارپینٹر ہے، اس کا تیسرا سکیل ہے، 1 ویکنسی ہے، بلوچستان کا ڈومیسائل چاہیے، پرائمری پاس ہونا چاہیے، متعلقہ شعبہ میں 6 ماہ کا تجربہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹریشین ہے، اس کا بھی تیسرا سکیل ہے اور 1 اس میں ویکنسی چاہیے، یہ بھی بلوچستان کا ڈومیسائل چاہیے، پرائمری پاس ہونا چاہیے، اور جو متعلقہ شعبہ ہے الیکٹریشین کا، اس میں کم از کم 6 ماہ کا آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فائر مین ہے، اس کا دوسرا سکیل ہے، 3 اسامیاں ہیں، اس کے لیے بھی جو ڈومیسائل ہے وہ بلوچستان کا درکار ہے، پرائمری پاس ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو متعلقہ شعبہ ہے اس میں 6 ماہ کا کام کرنے کا آپ کے پاس تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نائب قاصد ہے، اس کا 1 سکیل ہے، 1 ہی ویکنسی ہے، بلوچستان کا آپ کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے اور پرائمری پاس ہونا ضروری ہے۔ سینٹری ورکر ہے، جسے خاک روب کہا جاتا ہے، اس کا 1 سکیل ہے، 1 ہی ویکنسی ہے اور بلوچستان کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے تعلیمی قابلیت پرائمری پاس ہو تو بھی ٹھیک ہے، پرائمری پاس ہونا ضروری ہے۔ یو ایس ایم لیبر جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے 1 سکیل ہے اور 5 اس کی تعداد اسامیاں ہیں، بلوچستان کا ڈومیسائل ہونا چاہیے اور کم از کم تعلیم جو ہے وہ پرائمری ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بھائی کو اس ایڈ کی سمجھ نہ آ سکی ہو، اگر آپ اس کو بغور پڑھنا چاہیں تو میں نے نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے آپ آسانی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو فل کر کے آپ جمع بھی کروا سکتے ہیں اپلیکیشن اپنی۔ اپلیکیشن کیسے جمع کوانی ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو بات کر دیتا ہوں۔ تمام امیدواروں کے لیے محکمانہ امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا۔ جب آپ اپلائی کریں گے، آپ کو جب بلایا جائے گا تو آپ ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، وہ آپ کو پاس کرنا ضروری ہوگا۔ تنخواہ کا بنیادی جو سکیل ہے، 5 سے اوپر جو امیدوار ہیں وہ اپنی درخواست کے ساتھ 300 روپے کا پوسٹل آرڈر ناقابل واپسی جو ہوگا بنام کمانڈنٹ آرڈیننس ڈپو کوئٹہ کینٹ، یہ لکھنا ضروری ہے۔ یہ آپ نے ساتھ دینا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ آپ نے بھیجنے ہیں، اور جن کا جو سکیل اس سے زیادہ ہوگا وہ 800 روپے کا ساتھ میں پوسٹل آرڈر جو کہ ناقابل واپسی ہوگا بنام کمانڈنٹ آرڈیننس ڈپو کوئٹہ کینٹ، اس کے نام آپ نے جو ہے یہ ساتھ آپ نے بھیجنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان، سندھ، دیہی آزاد، جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے امیدوار جو ہیں ان کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ 33 سال ہے، تاہم مسلح جو افراد ہیں جیسے مسلح افواج سے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی عمر کی حد جو ہے 45 ہے۔ اس کے علاوہ باقی صوبوں کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ 30 سال ہے۔ عمر کی بالائی حد میں رعایت گورنمنٹ کی جو مروجہ قوانین ہوں گے ان کے حوالے سے ہوگا، اتنی ہی رعایت اس کو دی جائے گی۔ خواتین اور معذور افراد کے لیے کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کے مروجہ قوانین کے مطابق ہوگا۔ ڈپو کے عارضی ملازمین کو ترجیح دی جائے گی، جو پہلے ڈپو میں کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجر، ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، بشرط یہ کہ مندرجہ بالا شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔ جو میں نے اوپر آپ کو اس کی کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس جو چیزیں بتائی ہیں ان پر پورا اترنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے چاہے آپ ڈیلی ویجر ہیں یا آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ چیزیں آپ کو پوری کرنا ضروری ہیں۔ پہلے سے سرکاری ملازم جو ہے وہ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں گے، این او سی کی کاپی ساتھ لگائیں گے درخواست کے۔ این او سی اگر ساتھ نہیں لگی ہوئی تو بھی آپ درخواست جو ہے وہ آپ کی نامکمل ہے۔ کامیاب امیدوار جو ہوں گے ان کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، جن کی ہر چیزیں پوری ہیں انہی کو بلایا جائے گا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے جانے کا کوئی سفری خرچ نہیں دیا جائے گا، ٹی اے ڈی اے جو ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ درخواست میں اپنا مکمل پتہ اور ضرور یہ ہے کہ آپ نے اپنا فون نمبر درست لکھنا ہے جو آپ کے پاس ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔
ایک امیدوار ایک درخواست میں ہی اپلائی کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ پوسٹ پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اس ایڈ کی سمجھ نہ آئے تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دے دیا ہے، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سرکاری، غیر سرکاری، ملکی، بیرون ملکی ہر قسم کی نوکریوں کی بروقت معلومات کے لیے ہمارا چینل جابز الرٹ 360 کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔